بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ فرماتے ہوئے صلوات بلند آواز سے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرما دے۔ بانیان صف عزا کے اور سب عزاداروں کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ مصائب اہل بیت کا صدقہ جو مومن کسی بھی پریشانی میں ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے وطن کو اللہ مستحکم فرمائے اور ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے فرمائے۔ محمد اجازت ہے سرکار؟ ساؤنڈ پہ اسپیکر کو کوئی بندہ اگر ہے سنبھالنے والا تو اس سے میری اپیل ہے کہ آواز کو بہتر کرے۔ ساؤنڈ سوزیوں والا ہے، میں سوزی لا نہیں سکا۔ شاہ جی کوئی ہے اسپیکر کو سنبھالنے والا بندہ ہے؟ اچھا کنٹرول دوسرے پنڈ ہے۔ نہیں میری کوئی نہیں سن رہا نا، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ صلوات کی عبادت فرمائیں تاکہ میں گفتگو شروع کروں۔ اجازت ہے میں بات جاری ہوں؟ صاحبان محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہر مجلس میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ مجلسیں شیعوں کی نہیں ہوتی، محمد کے بیٹے کی ہوتی ہیں۔ میں نصیبی یا بد نصیبی کی بات نہیں کر رہا، لیکن مومنین سے آج کے آپ کے حوالہ سے اہل اسلام بھائیوں کی ایک غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ قطعاً ہم مجلسیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے بندے شیعہ کرنے ہیں، جتنے ہو چکے ہیں ہم انہیں سنبھال لیں تو یہی دین کی خدمت ہے۔ لہذا مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اپنے ڈر ختم کرو، اپنے خوف ختم کرو، آل محمد کے ذکر کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے جناب سودا کیا کر رہے ہیں؟ سوچنا تو چاہیے نا ایز اے مسلم۔ ماشاءاللہ پنچایتی مجمع آواز میری جہاں تک جا رہی ہے، اگر کوئی میرا مسلمان بھائی سن رہا ہے تو شیعہ اپنی مجلسوں میں ذکر اس قبیلے کا کرتے ہیں
جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی. یا تو آپ جیئیں، یا تو ہمیں کوئی مسلک ایسا دکھایا جائے، ہمیں کوئی مذہب ایسا دکھایا جائے کہ جن کے مذہب میں، جن کی نماز میں صرف اللہ کا ذکر ہو. پوری دنیا اسلام میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مذہب ہے. اسلامی فرقوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں نماز میں، اللہ کی عبادت میں آل محمد کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب آل محمد کے بغیر اللہ تمہاری نمازیں نہیں لیتا، وہ آل محمد تم نے شیعوں کو دے رکھے ہیں، جناب کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ متوجہ ذرا زحمت فرمایا. سوچنا تو چاہیے نا کم از کم کہ ذکر آل محمد کا کریں تو شیعہ، بات آل محمد کی کریں تو شیعہ. اور یہ آل محمد وہی ہے جن پہ نمازوں میں کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ اپنے اپنے دانشوروں سے کروا لو کہ نماز اللہ کی ہے، اور اللہ کی نماز میں بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ درود بھیج اوپر محمد کے. اس کا مطلب ہے تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ جب عرش سے نمازیں بغیر محمد کے یہاں تک نہیں آتی، تیری یہاں کی نمازیں بغیر محمد کے وہاں تک کیسے جا؟ آپ جی زندہ و سلامت رہے آپ جی، مہربانی. یعنی جناب کا، مسلمانوں کا درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں علی آل محمد والا درود اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ سرکاری درود ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. میں لفظوں کے چکر میں ٹائم ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، ضد ہمارے مذہب میں ہے نہیں. درود ابراہیمی وہ ہے جسے مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں. دکانوں میں، گھروں میں خیر و برکت کے لیے یہی درود ابراہیمی لگایا بھی جاتا ہے اور لٹکایا بھی جاتا ہے. اور اس کا ترجمہ، آواز میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ترجمہ درود ابراہیمی کا کیا ہے؟ اے اللہ رحمت نازل فرما یا درود بھیج اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ، کما صلیتا جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. اب درود میں یا محمد کی آل ہے یا ابراہیم کی آل ہے آل یا محمد کی آل ہے یا ابراہیم کی آل ہے. اب ماشاءاللہ ڈیرے دار مجمع میرے سامنے ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آواز کسی طرح آپ کو میری گفتگو سمجھ میں آ جائے. حضرت ابراہیم کی جیسا اللہ تو نے ابراہیم پہ درود بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا. اب نبیوں میں ڈیرے دار نبی ہے یہ ابراہیم، بغیر مہمان کے زندگی میں ابراہیم نے، زندگی میں پوری زندگی میں شاہ جی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. جس کے ڈیرے سے مہمان بھوکے نہ جائیں وہ دوستیوں والے بندے ہوتے ہیں. ابراہیم دوستیوں والا بندہ تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. اللہ کرے میں بات سمجھا کے کر سکوں. ہاں ابراہیم دوستوں والا نبی تھا لیکن جو سب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کی آل پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بات مسلمانوں نے حلفاً اللہ سے کہہ دی کہ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں، آل پہ ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. اس لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ اسپیکر بہتر ہو جائے، ساؤنڈ بہتر میں اس لیے کروا رہا تھا کہ اچھی طرح میری گفتگو مجمع تک نہیں پہنچ رہی، آواز حال میں ٹکرا رہی ہے. اسے اگر سلو کر دیا جاتا تو بہتر نتیجے آتے. درود جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. اب اس سے کیا اہلیہ، اب اس میں الجھنے کا کیا فائدہ کہ جی شیعہ کیا بات کرتے. میں
ایسے مہمان، مجھے نہیں پتا کتنی اس علاقے میں برادریاں میری بات سن رہی ہیں، کتنے مذہب میری بات سن رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں زندگی بڑی کم ہے، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر میں ضدوں کے متھے نہیں لگنا، وارثوں کے متھے لگنا ہے۔ مذہب اپنے رکھو، فرقے اپنے رکھو۔ میں نے پہلے آغاز میں بھی کہہ دیا ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پنڈ فتح کرنے کے لیے ہم مجلسے نہیں کرتے، دنیا کو شیعہ کرنے کے لیے ہم مجلسے نہیں کرتے۔ یہ مقدر کی بات ہے، کس کے نصیبوں میں حسین کی چوکٹ ہے اور کس کے نصیبوں میں نہیں ہے۔ لیکن میں خدا کی قسم، مسلمانوں اپنے اپنے علماء کو ہمارے سامنے بٹھاؤ۔ میں الجھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی چیلنج نہیں دے رہا ہوں، لیکن میری اپیل ہے مسلمانوں سے کہ خدا را ہمیں بتایا جائے کہ اگر ابراہیم کی آل پہ درود ہے تو جاؤ جا کے بزرگان دین سے پوچھو یہ محمد کی آل کون ہے، یہ ابراہیم کی آل کون ہے آل محمد کی آل ہے تو بھی آل ہے، ابراہیم کی آل ہے تو بھی آل ہے۔ اس میں یاریاں نہیں آتی، اس میں دوستیاں نہیں آتی، اس میں رشتہ داریاں آتی ہے، اس میں شجرے آتے ہیں، اس میں حسب آتا ہے، اس میں نسب آتا ہے۔ میں تعلقات کا منکر نہیں ہوں، میں صحابہ کبار کا منکر نہیں ہوں، میں دوستیوں کا انکار نہیں کر رہا، لیکن چاہتے صرف شیعہ یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ صحابہ کا مقام ہے، انہیں رضی اللہ کہو، لیکن محمد کی اولاد کو رضی اللہ نہ کہا کرو۔ شاہ سے لے کے آخری آدمی تک، آخری سے لے کے باہر والے مجمع تک میرے مسلمانوں سے اپیل ہے، مجلس میں نہیں آتے نہ صحیح، اپنے مکانوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو، کیا کوئی مسلمان اس پوزیشن میں ہے جو حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے؟ کیا کوئی مسلمان، مجھے بتا دو، کوئی مسلمان، میری بات سمجھے، کیا کوئی مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ کو علیہ السلام کہنے کی پوزیشن میں ہے؟ میری اگر آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کوئی مسلمان کسی بھی فرقے کا حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتا، حضرت ابو بکر کو کوئی مسلمان بھی علیہ السلام نہیں کہہ سکتا۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، پنچایتی فیصلہ دے رہا ہوں کہ جب صحابیوں کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا پھر بیٹوں کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ جی بسم اللہ۔ صاحبان گرامی قدر اصول کی بات ہے، یا تو ہمیں یہ دکھایا جائے کہ درجوں میں یہ صحابہ کرام سارے برابر ہیں۔ اگر صحابہ کرام درجوں میں برابر ہوتے تو پھر تم نمبر کبھی نہ لگاتے۔ تمہارا صحابیوں کو نمبر دینا اس بات کی دلیل ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے، یہ دوسرے پہ ہے، یہ تیسرے پہ ہے۔ تمہارا نمبرنگ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ درجوں میں سارے صحابی بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ باخبر مجمع میرے سامنے ہے، بزرگ ترین لوگوں کو، علماء کو سننے والے چہرے جید شیعہ علاقے کے جمع ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی کے وہ صحابی ہیں جو 3 سال ہمارے نبی کی صحبت میں رہے۔ 5500 بچوں یہ باتیں یاد رکھیں، 5500 حدیثیں بیان کی، نبی کی صحبت میں کتنا رہے؟ 3 سال۔ حدیثیں کتنی بیان کی؟ 5000 سے بھی زیادہ۔ اور جو صحابی 22 سال حضور کی صحبت عالیہ میں رہے، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی۔ جو 3 سال حضور کے پاس رہ جائے وہ 5000 حدیثیں بیان کرے، اور جو 22 سال محمد کے پاس رہ جائے وہ 100 حدیثیں بیان نہ کرے۔ تو ہمارے بھائیوں کے ذمہ دار علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ جذباتی لوگ ہیں، آپ بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ حدیثیں اس لیے بیان کی کہ ان کا حافظہ باقی صحابہ سے زیادہ تھا، کیونکہ نبی پاک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو پینے کے لیے دیا تھا۔ یہ محمد کے جھوٹے دودھ کا اثر ہے کہ باقی صحابہ قوت حافظہ میں حضرت ابو ہریرہ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور اس علاقے کا جید مجمع، ملک صاحبان چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، ان مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے سوچو، اور جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے جب اس کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکتے تو جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے ان کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں؟ مہربانی سرکار۔
میں اس سے بحث نہیں کر رہا. میں نے پہلے کہہ دیا آپ اپنے مذہب پہ رہیں, آپ اپنے مسلک پہ رہیں. میں تو رولا ہی ختم کر رہا ہوں. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے کسی کے باپ دادے کا مذہب بدلنے کا. لوگ اس خوف سے مجلسوں میں نہیں آتے, بندہ مجلس میں بیٹھ جائے کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے. تینوں شیعہ ہونے دا ڈر ہے, سانو اپنی پئی. جتنے شیعہ بندے ہو چکے ہیں سانو بڑے نے. لیکن خدا را مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ جو حضور کا جھوٹا دودھ پیتا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی صحابی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ان کا صحن جی عرشوں پہ تھا جی, حد ہوگی جی. نبی کا جھوٹا دودھ ہے اور جو جھوٹا دودھ پیے اس کا مقابلہ تو ہوتا نہیں. اور جسے گڑتی محمد پہ, اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. آپ جی زندہ و سلامت رہے. آپ جی بسم اللہ. رضوان میرے بھائی آ جائیں سید اقبال شاہ جی, آ جائیں رضوان بھائی. اجازت ہے؟ بسم اللہ. اجازت آپ بھی دے رہے ہیں. میں جلدی دو چار باتیں بعد میں, کیونکہ ماتمداری ہے. میرے مہمان بھائی, میں انہیں زیادہ زحمت بھی لمبی نہ دوں, اور مولوی ویسے بھی زیادہ لمبا کرتے اچھے نہیں. کیا اہلیہ بھائی, جسے گڑتی محمد دے. اور ماشاءاللہ میں کون سا کو ویزا لگوا کے آیا ہوں کہ مزاج نہیں سمجھتا اپنی پبلک یا اپنے علاقوں کا. پنچایتی بندے یہ بھی مانتے ہیں کہ گڑتیوں کے اثر ہوتے ہیں. علی وہ ہیرا ہے جسے گڑتی محمد نے دی تھی. آپ جی زندہ و سلامت رہے آپ. میں اپنی گفتگو یا اپنی بات اپنے استاد محترم کا نام لیے بغیر نہیں کرتا, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جہاں سے خیرات ملے اس دہلیز کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر مبلغ اعظم نے وکالت ہی آل محمد کی چوکھٹ پہ اتنی کی ہے کہ میرٹ پہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا نام بھی لیا جائے, ان کی بات بھی کی جائے. مبلغ اعظم بڑی آسان باتیں کرتے تھے. وہ بھی قبلہ فرماتے تھے کہ بچے یا نان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا داد کے گھر میں. نان کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے, نانی کہتی ہے سگواں نانے تھے. اسی بچے کو دادی دیکھ کے کہتی ہے سارا دادے پہ. بچہ ہے کہ دونوں گھر اپنے جیسا کہتے ہیں. لیکن تب کہیں گے جب نقش صحیح ہو. نقش اپنوں سے ملیں تو پھر ہی بندے کہتے ہیں نا ساڑھے ورگ. مبلغ اعظم قبلہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا داری کے بچے ہیں. ایک بچہ اللہ کے گھر میں آ گیا آپ جی, اور 13 رجب کو علی کعبے میں آیا. مجھے میرے بھائی بیٹھے ہیں اظہر صاحب, 2 دن پہلے سعودیہ سے ایک دوست کا عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. میں خود بھی سفر میں چہلم سے پہلے عمرہ کر کے پھر گیا, آپ بھی وہاں ملاقات آپ سے رہی. تو پرسوں ایک دوست کا فون آیا, وہ عمرے پہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی نصیبوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم نے وہ دراڑ دیکھی ہے جس راستے سے علی کی ماں کعبے میں گئی تھی. اس کا مطلب ہے پرسوں تک وہ دراڑ تھی. میرے خیال ہے آپ لٹریری پڑھے لکھے دوست میرے سامنے موجود ہیں. کوئی 38-39 سال پہلے ایک رسالہ امریکن میں رپورٹ شائع ہوئی تھی اسی دراڑ کعبہ والی, کہ جب ترکوں سے قبضہ سعودیوں نے لیا, آل سعود نے ترکوں سے قبضہ لیا. یہاں پہلے ترک مسلمان تھے نا سعودیہ میں, جب یہ اپنے نام سے لہذا سعودیہ بنا, انہوں نے ترکوں سے قبضہ لیا تھا. اب لمبی ہسٹری ہے, وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. سعودیوں نے امریکن سے رابطہ کیا کہ کوئی کیمیکل ایسا نہیں نکلا کہ جس سے فلنگ ہو جائے. آواز میری مجمع تک پہنچ رہی ہے؟ امریکن نے پوچھا فلنگ کیا چاہتے ہو, کیمیکل تو بہت سے. انہوں نے کہا دیوار کعبہ میں ایک دراڑ ہے اور ایویں بندے پوچھتے رہتے ہیں یہ کیا ہے. تو خرچہ ہم کرنے کو تیار ہیں, مہنگے سے مہنگا,
جتنے ڈالر خرچ آتے ہیں ہم کرتے ہیں, کوئی کیمیکل ایسا دے دو فلنگ ہو جائے, یہ دراڑ ختم ہو جائے. امریکن نے کہا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن خرچہ ہوگا. انہوں نے کہا جو بھی ہے ہم کریں گے لیکن یہ پوچھا ڈکی ختم ہو جائے کہ یہ دراڑ کیا تھی, یہ دیوار کب پھٹ گئی, یہ راستہ کیسے بن گیا. اب قبلہ امریکن نے کیمیکل بھجوایا, سعودین نے استعمال کیا, انہوں نے کہا تھا دراڑ ختم ہو جائے گی. لو کمال جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے, لیکن ذمہ داروں صورتحال بڑی عجیب بن گئی. دیوار میں کیمیکل استعمال کیا گیا, دن کا سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا, نشان پھر نکل آیا. ہاں یہ بالکل لکھی پڑی بات ہے رضوان بھائی. جب دوبارہ نشان نکلا, سعودی عرب نے شکوہ نہیں کیا, سیانے بڑے تھے, شکوہ نہیں کیا کیونکہ جن کے بغیر بندہ رہ ہی نہ سکے ان سے شکوے کیسے, ان سے شکایتیں کیسی. سعودیوں نے امریکیوں سے شکوہ نہیں کیا, کہنے لگے وہ کیمیکل تو کام نہیں کیا اس نے, ہم مزید خرچہ کرنے کو تیار ہیں, آپ کیمیکل بدلیں کیونکہ نشان پھر نکل آیا ہے. جب سعودیوں نے کہا کہ کیمیکل بدلو, نشان پھر نکل آیا ہے, تو امریکیوں نے کہا تھا کیمیکل بعد میں بدلیں گے, پہلے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا ہے. اس علاقے والوں بچوں نوجوانوں زحمت فرمائے میرے ساتھ. انہوں نے کہا اس نشان کی, انہوں نے کہا اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا ہے. پھر سعودیوں کو بتانا پڑا کہ صدیوں پہلے 30 عام الفیل جمعہ کا دن رجب کی 13 کی صبح علی کی ماں ابو طالب کی زوجہ اپنی حویلی سے چلی, اللہ کے گھر میں آئے, دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو ایمانت میں اٹھا کے لائی ہوں اس کے صدقے میری مشکل کشائی کر دے. دیوار کعبہ نے راستہ دیا, علی کی ماں جوف کعبہ میں گئی, کعبے کے اندر علی کا ظہور ہوا. امریکیوں کو جب پتا چلا کہ یہ راستہ علی کی وجہ سے ہے, امریکی یہ کہہ کے پلٹ گئے کہ جسے گاڈ راستہ دیتا ہے اس کے نشان نہیں مٹائے جاتے. آپ جی ہیں اللہ صاحبان گرامی, آپ جی ہیں, وقت زیادہ ہوتا جا رہا. 13 رجب کو کعبے میں حضرت علی بادشاہ, 16 رجب کو نبی نے ہاتھوں پہ لیا. وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی, نان کے اپنے جیسا کہتے ہیں, داد کے اپنے جیسا. علی کعبے میں آئے, نبی نے ہاتھوں پہ علی کو لیا, 3 دن کے بھائی کو ہاتھوں پہ لے کے نبی نے مسکرا کے علی کی ماں سے کہا اماں فاطمہ علی دا متھا میرے تے نہیں, علی کی پیشانی مجھ پہ نہیں ہے. اماں فاطمہ, اماں یا رسول اللہ جینین رشتے سے بلائیں, جینین اصل رشتے سے بلائیں, چاچی ہے. لیکن میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, بی بی آمنہ کے ذمہ دار دوست ہیں آپ سارے, یہ بات سمجھ رہے ہیں. رسول خدا کی والدہ گرامی قدر بی بی آمنہ بنت وہب سے دنیا سے چلے جانے کے بعد, یعنی 6 سال کے نبی تھے, ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ماں دنیا سے گئی. پھر جب تک علی کی ماں زندہ رہی نبی نے علی کی ماں کو اماں فاطمہ کہا. یہ حدیث ہے حضور کی, نبی نے کہا یا فاطمہ تو انت امی بعد امی, اے اسد کی بیٹی فاطمہ آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو. حضور, اور میں بتا نہیں سمجھا نہیں سکا شاید, نبی کہہ رہے ہیں علی کی ماں سے کہ آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو, میری ماں کے بعد میری ماں. اور جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی باتیں بہت کرتے ہو, اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے, اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے. اگر مسلمانوں کی ماں کی باتیں کرنا ثواب ہے تو محمد کی ماں کی باتیں کرنا ثواب نہیں. کبھی کسی مسجد میں کسی کو توفیق ہوئی ہو کہ وہ علی کی ماں کا ذکر کرے, حالانکہ یہ واحد قبیلہ محمد و آل محمد کا ہے جن کی ماں کے ذکر مسجدوں میں ہو سکتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, وضاحت میرے پاس میں نہیں ہے. یا رسول اللہ جب لگتی چچی ہے تو آج کم از کم اللہ کے گھر میں چاچی کہہ دے.
شاید نبی جواب دے یہی تو وقت ہے دنیا کو سمجھانے کا کہ میں کعبے میں کھڑا ہو کے علی کی ماں کو اپنی ماں کہہ کے دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ علی کی ماں محمد کی ماں ہے، اور ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار نہیں پیدا ہوتے۔ لیکن دنیا کے پاس غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہیں، جبھی تو میں ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علی کو گڑتی محمد نے دی، پہلی غذا نبی نے دی، اور علی کی ماں سے کہا اماں فاطمہ علی کی آنکھیں بھی مجھ پہ، علی کا چہرہ بھی مجھ پہ، علی کے ہاتھ بھی مجھ پہ، اور یہ بات کہہ کے نبی نے علی سے خطاب کر کے کہا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی۔ محمد فرماتے علی تیری سلح میری سلح، تیری جنگ میری جنگ، تیرا لہو میرا لہو، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تو میں تو۔ ابھی نبی کہہ ہی رہے تھے یا عرش خداوندی سے آواز آئی جبرائیل جا کے محمد سے کہے غور سے دیکھو علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں۔ آپ جی ہیں زندہ ہو سلامت رہے۔ لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ شیعوں کی ضد میں اتنا قیمتی بھائی سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں، زندگی کب ساتھ چھوڑ جائے۔ لیکن اصل میں اب میں بات کلوز کر لوں، برادریوں میں بھی جو بندہ امن کی بات کرے نا، جو بندہ کسی برادری میں بھی امن سے رہنے کی بات کرے، پنڈ کے بندے سمجھتے ہیں یہ ہے ہی کچھ نہیں۔ شاید مذہبوں میں بھی یہی ہے کہ جو مذہب امن کی بات کرتے ہیں بندے سمجھتے ہیں انہاں کول ہے ہی کچھ نہیں۔ یہی سبب ہے کہ جس بندے نو اپنے پنڈ چ کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی سانو پوچھتا ہے۔ میں ممبر پہ بعد میں پہنچا ہوں، پہلے مجھے کہا ہے جی بہت اعتراض کرتے ہیں بندے شیعہ نمازاں کٹھیاں پڑھ دیں، تو بھائی اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ نہیں جی شیعہ نمازیں ملا کے پڑھتے، اور ہم فجر اور عشاء ملاتے ہیں۔ نہیں آپ دھیان نہیں دیں گے بات مکمل نہیں ہوگی۔ اب اگر میں تھوڑی وضاحت نہیں کروں گا تو پھر غلط فہمیوں میں اضافہ ہوگا۔ مناظرہ میں نہیں کر رہا، چیلنج کو میں نہیں دے رہا، غلط فہمی دور کر رہا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے صفائی کا موقع تو قانون میں تو ہے نا، پتہ نہیں اب پریکٹیکل کتنا ہوتا ہے۔ میں صفائی کے موقع میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بچے کیونکہ کہہ دیتے ہیں جی یہ بھی اعتراض ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، میں ویسے اب اس سوچ کو ڈیولپ کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی منت نہیں مانی کہ ساری زندگی ہم نے صفائیاں دینی ہیں، کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، یہ فلان جگہ لکھا ہے یہ۔ اب لوگوں کو ہمیں سلام کرنے چاہیے، انہیں ہمارے شکریہ ادا کرنے چاہیے، کہ جسے پورے علاقے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتا تمہاری نماز کہاں ہے، جسے پورے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے تہاڈی بانگ قرآن چ ہے، ہمارے حوصلے دیکھ کبھی ہم نے بھی جناب سے پوچھا ہے کہ تمہاری اذان کس پارے میں ہے، جو سویرے اور ہوتی ہے رات کو اور ہوتی ہے۔ ہاں نہیں مجھے بول کے بتایا میرے باخدا، میں کیونکہ میرے ذہن پہ یہ ہے کہ میں بات جلدی کروں کیونکہ وقت بالکل جا رہا ہے اور بعد میں رضوان میرے بھائی ہیں انہوں نے پڑھنا ہے، میں بات جلدی کر لوں، اب کلوز کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن میں کیا کروں کہ مجھے حکم ہے کہ یہ بھی کہیں یہ بھی بتائیں یہ بھی بتائیں، کبھی کو بندہ ثابت کرے اظہر بھائی کبھی ہم نے چٹ بھیجی ہو کہ جناب اپنی اذان آپ قرآن سے ثابت کر۔ میں سید ریاض حسین رضوی اسپیکر پہ بیٹھک میں بات نہیں کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں نہیں بات کر رہا، ممبر پہ اسپیکر پہ بات کر رہا ہوں اور ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے تم سے تمہاری اذان کا پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں، ہمیں تو تم پہ ویسے ہی ترس آتا ہے کہ تم ابھی تک شاید یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان تم نے دینی ہے یا شام والی تم نے دینی۔ پتہ نہیں سارے بندے میری بات سمجھ بھی رہے یا نہیں۔ ہم تو آل محمد کے کرم سے ملک صاحب خدا کی قسم ہم اپنی اذانیں اپنا کلمہ اپنا ماتم اپنے نوحے شبیہ علم قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی پوزیشن میں، جنہیں میرے مذہب کی نمازیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کچھ ضد میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں الجھاؤ پڑھانا نہیں چاہتا، میں پیار سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ جسے ہمارے مسلک پہ اعتراض ہے کہ یہ جی نمازیں 5 ہیں اور ٹائم 3 ہے، نمازیں 5 ہیں ٹائم 3 ہے، جو تیرے مذہب کا سیانہ مولوی کہوں گا تو دل دکھے گا، جو تیرا دینی سیانہ قرآن مجید کے 30 پاروں سے
5 نمازوں کے علیحدہ 5 ٹائم ثابت کر دے، میں سید اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار۔ تم نے قسم اٹھا رکھی ہے میری قوم کے بچوں کو پریشان کرنا ہے، دکھاؤ ہمیں قرآن مجید سے۔ اور جسے نمازیں ملا کے سمجھ میں نہیں آتی کہ نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں، یاد رکھو ہم فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں، لیکن اگر کہو جی قرآن سے ثابت کرو تو پہلی بات، رضوان بھائی مجھے اجازت 2 منٹ دے دیں، پہلی بات میں جناب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو کچھ قرآن میں ہے اگر وہی اسلام میں ہے اور شیعوں کی کوئی بھی چیز آپ کو قرآن سے نہیں ملتی، پھر میں شیعہ خطیب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فجر کے 2 فرض، فجر کی 2 رکعتیں قرآن میں کہاں لکھی ہیں؟ کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ چلا جائے شاید شیعہ فجر کے 2 فرض نہیں پڑھتے، اور ہمارے مذہب میں بھی فجر کی واجب 2 ہی ہیں، فرض فجر کے۔ وہ ہمارا بندہ نہیں تھا جس نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھا کے مجمع سے پوچھا تھا جے موڈ ہوئے تے اور پڑھا دیں۔ ہم بھی فجر کے 2 ہی فرض پڑھتے ہیں، لیکن میری مولویوں سے اپیل ہے فجر کے 2 فرض قرآن کے کس بارے میں؟ اگر ہم سے کہہ تو ماتم دکھاؤ، ماتم علم دکھاؤ، زنجیر دکھاؤ، تازیہ دکھاؤ، نوحے دکھاؤ، شبیہیں دکھاؤ، لنگر دکھاؤ، نیازیں دکھاؤ، جو کچھ قرآن میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے۔ پھر میں جناب سے پوچھ رہا ہوں فجر کے فرض قرآن سے دکھاؤ، ظہر کی 4 رکعتیں قرآن سے دکھاؤ، عصر کی 4 رکعتیں قرآن سے دکھاؤ، مغرب کے 3 فرض قرآن سے دکھاؤ، عشاء کی 4 رکعتیں۔ میں مسلمانوں کو چیلنج نہیں دے رہا، بھائی مہمان ہو کے کہہ رہا ہوں، فرض نمازوں کی تعداد رکعتوں کی میں ریاض رضوی پوچھ رہا ہوں قرآن میں کہاں ہے کہ فجر کی 2 پڑھو، ظہر 4 پڑھو، عصر 4 پڑھو، مغرب 3 پڑھو، عشاء 4 پڑھو۔ قرآن کے 30 پاروں سے ہمیں دکھاؤ۔ لو مجمع پورے سے میری اپیل ہے، پہلے بچے سے لے کے آخری عزیز بزرگ نوجوان تک چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے فرض نمازیں دکھاؤ، اور جب فرض نمازیں تم نہیں دکھا سکتے تراویح کہاں سے دکھاؤ گے؟ نفل کہاں سے دکھاؤ گے؟ آجا اقبال شاہ میں نو تیانے لا کے آپ باہر لگا پھرنے۔ فجر کے فرض قرآن میں نہیں ہے، ظہر عصر جی شیعہ ملا کے، اور ہم فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں، ظہر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، عصر اس کی فضیلت والے ٹائم میں پڑھتے ہیں، مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ہم مغرب پڑھتے ہیں، عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے ہم عشاء پڑھتے ہیں۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ یہ قریب ایسا پڑھتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، ٹائم 3 ہے۔ اٹھاؤ قرآن مجید، حوالے کم دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل ہے، قرآن مجید میں اللہ نے نمازوں کے ٹائم جو بیان کیے، میں بات مولویوں کے ٹائم کی نہیں کر رہا، اللہ نے جو ٹائم بیان کیے، اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب ٹائم اللہ بتا رہا ہے لدلوک الشمس، زوال آفتاب کے بعد ایک ٹائم، الی غسق اللیل، رات چھا جائے دوسرا ٹائم، وقرآن الفجر، اور پھر فجر پڑھو تیسرا ٹائم۔ نمازیں 5 ہیں، ٹائم 3 ہے۔ ساری زندگی تجھے 3 اچھے لگے، نمازوں میں کیا ہو گیا؟ آپ جی بسم اللہ سرکار، آپ زندہ ہو سلامت رہے۔ مشترکہ جواب دیں گے، سارا مجمع جواب دے گا۔ جی بسم اللہ سرکار، متوجہ ہیں جی؟ قرآن مجید میں خدا کی قسم، وقت تمام ہو گیا، میں بات کلوز کر رہا ہوں، چاہتا صرف یہ ہوں کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر صحابہ کبار کے بہت فضائل بیان کرتے ہیں ہمیں کوئی شکوہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آخری بات کر رہا ہوں کہ ہم نے دین آل محمد سے لیا ہے، ہم نے دین آل محمد سے لیا ہے، ہم نے دین آل محمد سے لیا ہے۔ منت کر رہا ہوں خدا را آخری لفظوں پہ متوجہ رہنا، جب قرآن مجید میں میری طرف دیکھیں، جب قرآن مجید میں نمازوں کی رکعتیں نہیں ہیں، نہ فجر کی 2 رکعتوں کا قرآن نے بیان کیا، نہ ظہر کی رکعتیں بیان کی، نہ عصر کی رکعتیں بیان کی، نہ مغرب عشاء بیان کیا، لیکن میری مولویوں سے اپیل ہے جب اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا پھر فجر کی 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ ظہر عصر 4 پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو؟ مغرب عشاء 3 اور 4 پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو؟ تو جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ جی ہر شے قرآن میں نہیں ہوتی، ہمیں محمد کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ جتنی رکعتیں حضور نے پڑھی اتنی ہم پڑھیں گے۔ چلو یہ مان تو گئے ہو
کہ قرآن کافی نہیں، محمد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آخری فکروں سے میں قریب ہو کے کہہ رہا ہوں، تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کافی نہیں، محمد کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ آخری آدمی تک چپ رہو گے، مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہے گا۔ بھائیوں نے رکعتیں اس لیے پڑھی کہ جتنی نماز محمد نے پڑھی، جتنی رکعتیں حضور نے پڑھی، ہم اتنی پڑھیں گے۔ حضور نے جتنے فرض فجر کے پڑھے، جتنے ظہر عشاء عصر مغرب کے پڑھے، ہم اتنے ہی پڑھیں گے۔ یعنی محمد نے فجر کے فرض 2 پڑھے، مسلمان کہتے ہم نے 2 ہی پڑھنے ہیں، قرآن نے نہیں بتایا۔ لیکن محمد نے ظہر کی رکعتیں 4 پڑھی، مسلمانوں نے 4 پڑھنی ہے۔ عصر کی 4 پڑھی، مسلمان 4 پڑھتے ہیں۔ ایک ایک بندے پہ لازم ہے مجھے بول کے بتاؤ۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ تمہیں محمد کی نمازیں نظر آ رہی ہے، اور جو نماز میں کندھے پہ بیٹھا تھا وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ بسم اللہ آپ جی ہیں، گفتگو ختم کر دی میں نے۔ آپ بزرگان دین کو مانتے ہیں، آپ مانے، لیکن آل محمد سے مقابلے نہ کروایا کرو۔ 4 شیعوں کی ضد میں تو اپنی قبر اندھیری کر رہے، 4 شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ صحابہ اور اہل بیت کا اتنا فرق ہے کہ میرے اور تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہم وہ فرق جان سکیں یا ہم وہ فرق بیان کر سکیں۔ اور صحابیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہ پڑھ لیں۔ لہٰذا میں آخری اپیل کر کے اسٹیج اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، اور میرے خیال ہے مصائب کا وقت بھی نہیں رہ گیا، پھر کبھی زندگی رہی مصائب بیان ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آج تو میں رضوان بھائی کو ٹائم دے رہا ہوں، اور اسی فقرے پہ میں اپنی مجلس تمام کر رہا ہوں۔ پھر زندگی رہی تو بات آگے بڑھے گی، کیونکہ میرے خیال ہے 5 بجنے سے قریب ہے، اور اس کے بعد ماتمداری بھی ہے۔ بات میں آخری کر رہا ہوں، صحابہ کا اپنا مقام ہے، اولاد محمد کا اپنا مقام ہے، آپ نے چپ رہنا ہے۔ میں نے فقرہ بار بار یہی کہتے رہنا ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے، اولاد محمد کا اپنا مقام ہے۔ ذمہ دار بندے چپ کریں گے مجھے دکھ ہوگا۔ اور تمہارے ڈیروں پہ نوکر بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، کیا نوکروں اور بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا؟ کیا نوکروں اور بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا؟ کیا نوکروں اور بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا؟ چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ اور صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائیں، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے، وہ نوکر محمد کا ہے۔ حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے، وہ بیٹا محمد کا ہے۔ یا علی مدد سپردم بخود۔